الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم و مکرم میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے ایک آپ حضرات کے سامنے چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک حدیث تلاوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے موتو قبل ان تموتو۔ اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہم جان لیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو، مرنے سے پہلے مرو، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور کل آخرت کے اندر حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس حساب و کتاب کے ہونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب یا اپنا جائزہ لے لو۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کا ترجمہ اور حدیث شریف کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے موت کے سلسلے میں، یعنی کسی کے اندر روح ہو، جب کسی کے اندر روح ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ جان باقی رہتی ہے۔ اب روح ہوگی، جان باقی رہے گی، تب جا کر موت آئے گی۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جو میں نے پیش کیا کہ ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میں آپ کے سامنے موت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ عزیز دوستو، یہ موت جو ہے وہ ایک یقینی چیز ہے، ایک حقیقت ہے کہ موت کا آنا ہے۔ ہر کسی چیز کو، ہر جان والی چیز کو ایک نہ ایک دن موت آ کر ہی رہے گی۔ اس کو موت کا لقمہ بننا ہی بننا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو موت نہ آئے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں کہ مجھے موت آئے نہ آئے۔ اور یہ ایک موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جیسے کوئی نہ کوئی مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے الگ الگ طریقے سے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں، انکار کرنے والوں نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ ہونے کا نعوذ باللہ انکار کیا ہے، اور انکار کرنے والوں نے رسولوں کا، پیغمبروں کا، انبیاء کا انکار کیا ہے، اور انکار کرنے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کا انکار کیا ہے۔ یہاں تک کہ انکار کرنے والوں نے مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے
اس کے بارے میں بھی انکار کیا ہے، لیکن کسی نے موت کے آنے کا انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ موت جو ہے وہ یقینی چیز ہے۔ دوسری بات یہ بھی یقینی ہے کہ موت جو ہے وہ کب اور کہاں پر آئے گی، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کسی نے اس کے وقت کو مقرر نہیں کیا ہے کہ میں کب مروں گا، کہاں مروں گا، اس کا متعین وقت کسی نے طے نہیں کیا۔ حالانکہ سائنسداں اور حالانکہ ویگنانک جو لوگ ہیں وہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر اتنی ترقی پا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس بات کو طے نہیں کیا ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں انسان اس جگہ پر اس وقت مرے گا۔ کسی نے اس کو مقرر اور متعین نہیں کیا۔ دو بات آپ کے سامنے آئی، ایک یہ کہ موت جو ہے وہ یقینی ہے، دوسری بات یہ کہ کب کہاں موت آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی غفلت سے گزار کر دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، مر گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے ساتھ کیا حالات ہو سکتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندے کے ساتھ جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ کے غضب کا یا اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اب کس طرح مرو سوال ہوتا ہے، کس طرح مرو؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے مرنے سے پہلے مرنے کے دو مطلب نکالے، جس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ نکالا ہے کہ حقیقی موت آنے سے پہلے جو حقیقی موت آنے والی ہے، ایک نہ ایک دن حقیقی موت آنے والی ہے، اس حقیقی موت سے پہلے جس گناہ کے اندر، جس معصیت کے اندر، جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر تم گزار رہے ہو اپنے آپ کو، اور اپنی زندگی کو غفلت کے اندر گزار رہے ہو، اور اپنی زندگیوں کو عیاشی کے اندر گزار رہے ہو، اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو، اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اور اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن بدن دعوے کر رہے ہو، اور دن بدن تم یہ عزم کر رہے ہو کہ فلاں فلاں گناہ کروں گا، ان دعوے کو تم توڑو، ان دعوے کو تم حقیقی موت کے آنے سے پہلے ان عزم کو اور ان داعیے کو اور ان گناہ کو تم کیا ہے کہ مارو اور توڑو، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ حقیقی موت کے آنے سے پہلے۔ ایک مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ بھائی حقیقی موت کے آنے سے پہلے تم اپنے مرنے کو دھیان میں لاؤ، اپنے مرنے کا استحضار کرو کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے جانا ہے، نہ میرے ساتھ میری اولاد ہوگی، نہ میرے ساتھ میرے ماں باپ ہوں گے، نہ میرے ساتھ میرا کوئی مال ساتھ آئے گا، بلکہ اس دنیا سے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ ان چیزوں کا ہمارے دل میں ہر وقت استحضار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے موت کا استحضار کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کو تسبیح کے دانوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی طرف پڑھا کرو، نہیں، بلکہ تم استحضار اس طرح کرو کہ میں اگر فلاں گناہ کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں بدکاری کروں گا، تو مرنے کے بعد اس گناہ کی سزا مجھے ملے گی، اس گناہ کی یہ سزا، یہ پکڑ میری ہوگی،
کا تم کیا ہے کہ استحضار اپنے دل و دماغ میں لاؤ، اور تم کوئی نیک کام کر رہے ہو، تم کوئی اچھائی والا کام کر رہے ہو، تم کوئی نیکی والا کام کر رہے ہو، تو تم اس بات کا دل کے اندر اور دماغ کے اندر ارادہ کرو کہ یہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں، مرنے کے بعد ان نیک کاموں کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں انعاموں سے مجھے نوازے گا۔ یہ ہے موت کا استحضار، یہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ حضرت امام نووی علیہ الرحمہ جو ہیں بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی کتابوں کے لکھنے والے ہیں۔ وہ جب احادیث کو نقل کرتے جاتے تھے تو باب الموت، موت کا ہیڈنگ جب آیا، موت کی احادیث جب پیش کرنے کی آئی اپنی کتابوں کے اندر، تو انہوں نے اس موت کے باب کے اندر قرآن کی بہت ساری آیات کو، جو موت کی آیات پر دلالت کرتی ہیں، ان ساری آیات کو پہلے اپنی اس موت کے باب کے اندر ذکر کیا، جوش کے اندر ذکر کیا، اور کہا کہ بھائی یہ موت جو ہے وہ یقینی ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ موت آنی ہی آنی ہے، اس کے باوجود بھی آج کا انسان غفلت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس کے باوجود آج کا نوجوان اپنی زندگیوں کو عیاشیوں میں کیوں گزار رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مجمع سے خطاب ہو کر فرماتے ہیں، جس مجمع کے اندر جوان بھی ہے اور بوڑھے بھی ہے، جوان سے پہلے خطاب ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانوں، تم کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ بڑھاپا آ جائے تمہیں، پھر تم جا کر تم عبادت یا نیک کاموں کے اندر لگو؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو ہمارے لیے بہت لمبا زمانہ باقی ہے، ابھی تو ہماری زندگی گزارنے کے لیے، بوڑھا ہونے کے لیے بہت سال باقی ہے، ابھی ہمارے پاس جوانی ہے، موقع ہے، تو ہم عیاشیاں کر لیں، ہم بدکاریاں کر لیں، گناہ کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں نے اچھے اچھے نوجوانوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی مجمع کے اندر جو بوڑھے لوگ تھے ان بوڑھے سے کہا خطاب ہو کر کہ کیا تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ جوان تو اپنے بوڑھے ہونے کا انتظار کرے، لیکن تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ حالانکہ تمہاری ایک ٹانگ قبر کے اندر موجود ہے، اور قبر کی آخرت کی پہلی منزل اور جو پہلی اصل منزل ہے، اس منزل کو پار کرنا ہے۔ کیا تم نے اس منزل کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ میرے پیارے عزیزو، اصل بات تو یہ ہے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے سے گناہ ہو رہے، جو ہمارے سے یہ پڑوسیوں کے حق، ہمارے رشتہ داروں کے حق ہم چھوڑ رہے ہیں، دبا رہے ہیں، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے، مسلمان کے حق کو دبا رہے ہیں، یا ہم کسی گناہ کے مرتکب ہیں، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، یا کسی گناہ کے عادی بن چکے ہیں، یا کسی گناہ کے دعوے کر رہے ہیں، یا فخر سے اپنے اس گناہ کو بیان کر رہے ہیں، تو ان سب کی اول اور سب سے بڑا سبب اور وجہ اور کارن یہ ہے کہ آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، بھلا دیا ہے۔ اگر موت کو یاد رکھا ہوتا، اگر موت کا استحضار ہمارے دل و دماغ میں ہوتا، تو ہم سے یہ گناہ نہ ہوتے، ہم گناہ کے مرتکب نہ ہوتے، ہم جن عیاشیوں کے اندر جن گناہ کے مرتکب بن بیٹھے ہیں اس گناہ کے شکار نہ ہوتے۔ لیکن افسوس کہ آج جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ کر، آج ہم نے موت کو بھی جو یقینی چیز ہے اس کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ ایک واقعہ بتلاتا چلوں، پرانے زمانے کی بات تھی، اس کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت بہلول، مجذوب قسم کے تھے، وہ حکیمانہ بات بیان کیا کرتے تھے، ان کی بات جو ہوتی تھی مجذوب قسم کے تھے، مجذوب یعنی ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں، لیکن جو کچھ بھی بات ان کی زبان سے نکلتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس سے
اپنے آپ کو سدھار سکے۔ وہ حضرت ہارون رشید کے زمانے کے اندر تھا، تو حضرت ہارون رشید جو تھے اس وقت کے بادشاہ تھے، وہ اس بہلول نامی مجذوب سے کیا ہے کہ مستی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ اس بہلول کو اپنے دربار میں بلا کر اس سے مذاق کیا کرتے تھے، اس سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، اور اپنے دربان سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ بھائی یہ میری ملاقات کے لیے بہلول کبھی بھی آئے تو اس کو آنے دینا، روکنا مت۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہ بہلول ہارون رشید کے دربار کے اندر گیا، ان کے سامنے بیٹھا، تو ہارون رشید نے مستی اور مذاق اور چھیڑ چھاڑ کے انداز میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی، جس لاٹھی کو اس بہلول کو کہا کہ یہ لاٹھی یا چھڑی میں تمہیں امانت کے طور پر دے رہا ہوں، اور یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم سے زیادہ، اس بہلول سے کہا کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو اس کو یہ چھڑی اور یہ لاٹھی میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ مقصود ان کا یہ تھا کہ سب سے بڑے بیوقوف تو یہ بہلول تم ہی ہو، یہ اصل مقصد تھا۔ اس بہلول نے اس چھڑی کو لے لیا اور کہا کوئی بات نہیں، اور چلے گئے۔ اس واقعے کو اور اس بات کو بہت لمبا زمانہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہارون رشید جو تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ بہت زیادہ علاج و معالجہ کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی بیماری کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اس بات، اور وہ چارپائی کا محتاج ہو گیا، اس بات کا علم ہوا اس بہلول نامی مجذوب قسم کے بزرگ کو۔ وہ اس ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کر سب سے پہلا سوال کیا کہ امیر المؤمنین، اس وقت کی یہ بادشاہ تھے، تو کہا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ کہا کہ بہلول کیا پوچھ رہے ہو، ابھی تو ہمارا سفر درپیش ہے۔ سفر درپیش مطلب اب تو ہمارا آخری سفر ہے، اب تو ہم جا رہے ہیں۔ تو اس بہلول نے واپس سوال کیا کہ کہاں کا سفر ہے؟ تو کہا کہ آخرت کا سفر درپیش ہے۔ واپس سوال کیا کہ کتنے دن کا سفر ہے؟ تو کہا کہ یہ دنوں کا یا مہینوں کا نہیں ہوتا ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ تو کہا کہ اس لمبے سفر کے لیے کچھ تیاریاں کی ہیں، کچھ فوجیں اور کچھ آپ کے لشکر کو یا آپ کے اس سفر کو راحت پہنچانے کے لیے کھانے کی چیزیں، اس کے جو لشکر کے سپاہی وغیرہ کو آپ نے آگے بھیجا ہے کچھ؟ تو کہا کہ بہلول یہ تم کیا بیوقوف والی واپس باتیں کر رہے ہو، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سفر کے لیے کوئی فوجی لشکر کھانے پینے کی چیزوں کو آگے بھیجا نہیں جاتا ہے۔ تو اس وقت اس بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے ایک امانت عطا کی تھی اور کہا تھا کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے اس کو یہ چھڑی، یہ لاٹھی کیا ہے کہ اس کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ اس بہلول نامی مجذوب نے کہا کہ میں نے بہت ساری جگہ پر مجھ سے زیادہ بیوقوف کو تلاش کیا، ڈھونڈا، لیکن مجھے کوئی ملا نہیں۔ اگر کوئی سب سے زیادہ بڑا بیوقوف ملا ہے تو وہ تم ہو، یہ لو تمہیں میں یہ تمہاری چھڑی تمہاری جانب سے کیا ہے کہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور کہا آگے جا کے وجہ اس کی بیان کی، یہ اس لیے حالانکہ تم دنیا کے کسی بھی سفر کے لیے جب روانہ ہوتے تھے، دنیا کے کسی بھی سفر کے لیے تم ارادہ کرتے تھے، تو تم اپنے اس سفر کو راحت پہنچانے کے لیے، اس سفر کو آسانی پہنچانے کے لیے اور اس سفر کے اندر تمہیں راحت ملے، اس کے لیے تم پہلے سے لشکر کو بھیجا کرتے تھے، ساز و سامان کو بھیجا کرتے تھے، کھانے کی چیزوں کو پہلے سے مقرر اور پہلے سے کیا ہے کہ جمع کر لیتے تھے۔ اس لیے اور یہ جو تمہارا لمبا سفر ہے اس کے بعد تمہیں واپس نہیں آنا، اس کے لیے تم نے کچھ بھیجا نہیں آگے، اس کے لیے تم نے کچھ اپنی راحت اور سکون کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی لشکر نہیں بھی بھیجا، تو تم سے زیادہ بڑا بیوقوف کون ہے؟ یہ بہلول نے بات کی جس پر وہ ہارون رشید بادشاہ امیر المؤمنین تھا، وہ رو پڑا اور روتے رہتے کہنے لگا کہ یقیناً میں تمہاری مذاق کرتا رہا، تمہاری چھیڑ چھاڑی کرتا رہا، لیکن تمہاری ہر بات کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھداری کی بات ہوا کرتی تھی۔ اور فرمایا ہارون رشید نے کہ میں نے اپنی پوری زندگی
زندگی کیا ہے کہ ضائع کر دی، برباد کر دی، اور میں نے ہمیشہ کا جو سفر ہے اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تم بڑے عقل مند ہے۔ یہ جو بہلول کی بات تھی وہ بالکل حدیث کے موافق تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ عقل مند ہوشیار کون ہے؟ تو دنیا کی نظر میں عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو اچھی طرح مال اور دنیا کماتا ہو، جو اچھی طرح جس کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہو اور وہ کمانا جانتا ہو، اس کو دنیا کی نظر میں عقل مند کہا جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کو بیوقوف بنانا جانتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ کہ سب سے بڑا عقل مند ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ وہاں آگے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو برباد کر رہے، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو تیاری کرنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے الگ الگ طریقے سے موقع دیے۔ جمعہ کا مبارک دین دیا کہ اس دین میں تم آخرت بنانے کے لیے کثرت سے درود پڑھو۔ اس دین تم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے قرآن پاک کی سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اس وقت تم مقبول اور جو گھڑی ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، اس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرو۔ اس کی بجائے آج ہمارا حال کیا ہے؟ خود ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان کے اندر منہ جھانک کر دیکھے۔ یقین مانیے وہ بہلول کی جو پورا واقعہ ہے وہ پورا واقعہ ہم میں سے ہر کسی شخص کے اوپر صادر آتا ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ بیوقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری آخرت بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلایا کہ کس طرح تیاری کرنی ہے، ہمیں ہر وقت موت کا استحضار ہو، کس طرح نیک کام کر کے خوشی منائے اور برے کام سے توبہ کرے، اور برے کام پر کیا سزا ملے گی، کیا عذاب ہوگا، اس کو یاد کر کر کم از کم ہم موت کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي